Learn with Minno. آپس کی بات۔ فرما بردار بیٹا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بہت ہی سمجھدار اور فرما بردار بیٹے کی کہانی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے والد بہت ہی نیک انسان تھے۔ ایک رات اس بچے کے والد خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بہت ہی پیارے اور فرما بردار بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ قربان بالکل ویسے ہی جیسے مسلمان کرتے ہیں نا، قربانی عید الاضحیٰ پر۔ تو بچوں، پہلے تو اس بچے کے والد اس خواب کو خواب سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب بار بار یہی خواب 3 دن تک آتا رہتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسا کرنا اللہ کا حکم ہو۔ اب جب وہ اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے بیٹے ہمیشہ کی طرح فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ جیسا اللہ کا حکم آپ ویسا ہی کریں۔ بچوں، اب یہ دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے چل پڑتے ہیں جنگل کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے، راستے میں ان دونوں کو بہکانے کے لیے شیطان آ جاتا ہے اور ان کا راستہ روک کر کہتا ہے کہ ایسا نہ کریں، لیکن یہ دونوں باپ اور بیٹے اپنے ارادے کے پکے تھے کہ اللہ کا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے۔ اب جیسے ہی شیطان ان کا راستہ روکتا تو اس بچے کے بابا 7 کنکریاں یعنی پتھر چھوٹے چھوٹے سے اٹھا کر اس کو مارتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں۔ بچوں، اب شیطان سے نمٹنے کے بعد دونوں جنگل میں پہنچ گئے اور وہ بہادر بچہ زمین پر لیٹ گیا۔ بچوں، اس بچے کے بابا نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکیں، اور تو اور اس بچے نے بھی اپنے بابا سے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں کہ کہیں شیطان دوبارہ آ کر ہمیں بہکا نہ دے۔ اب ذرا آپ سوچیں کیسے اس بچے کے بابا اور وہ بچہ خود اتنی ساری ہمت لائے ہوں گے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں بچے کے بابا چھری پھیرتے ہیں اور جب آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھتے ہیں تو سامنے ان کے بیٹے صحیح سلامت کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے بیٹے کی جگہ ایک بھیڑ کی قربانی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے، ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ بچوں، یہ آواز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ بہادر باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بچوں، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، اور نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے برابر ہوتے ہیں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اچھی طرح پورا کیا۔ اللہ کو بھی اپنے نبی کی یہ بات بہت پسند آئی، اور ہزاروں سال بعد آج بھی دنیا کے تمام مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنے مما بابا کے ایسے ہی فرما بردار بچے بن کر دکھائیں۔ بچوں، آخری اور سب سے ضروری بات، عید الاضحیٰ قریب ہے، اور میں جانتی ہوں آپ سب کے گھروں میں بھی جانور آ چکے ہوں گے۔ اب آپ نے اپنے قربانی کے جانور کا خوب خیال رکھنا ہے، اس کو ٹھنڈے اور گرم موسم سے بھی بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے کا بھی آپ کو بہت سارا خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ السلام علیکم۔